قدیم دور میں کراچی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ اس قصبے کے چاروں طرف اتنی چوڑی چاردیواری تھی جس پر 2 بیل گاڑیاں آسانی سے چل سکتی تھیں۔ اس وقت پہلے بچے کی پیدائش پر بہت خوشیاں منائی جاتی تھیں۔ محمد علی جناح چونکہ اپنے والدین کی پہلی اولاد تھے تو والدین کے ساتھ ساتھ سب خاندان کی خوشی دیدنی تھی۔ بچہ پیدائش کے وقت کمزور تھا۔ وزن کم ہونے کی وجہ سے ہاتھ لمبے محسوس ہو رہے تھے۔ لمبے ہاتھوں کو دیکھ کر کسی نے کہا یقیناً یہ لمبے ہاتھوں سے کوئی بڑا کام ہی کرے گا۔ ڈاکٹر اور حکیم صاحبان نے یہ کہہ کر بچے کے والدین کو تسلی دی کہ بچہ تندرست ہے، صرف کمزور ہے۔ بچے کے کان میں اذان دی گئی۔ اسلامی احکامات کے مطابق عقیقہ ہوا۔ اسی دن بچے کا نام محمد علی رکھا گیا۔ بچے کا نام اس کی والدہ نے ہی محمد علی رکھا تھا۔ کچھ تحقیق نگاروں کے مطابق یہ نام خاندانی روایات کے مطابق ان کے ماموں قاسم موسیٰ نے رکھا تھا۔ محمد علی جناح کے بعد ان کے 6 بہن بھائی پیدا ہوئے۔ ان میں رحمت، مریم، فاطمہ، شیر احمد علی اور بندے علی شامل تھے۔ محمد علی جناح کے دوسرے بہن بھائیوں میں سے صرف فاطمہ جناح مشہور ہوئیں، باقی بہن بھائی گمنام رہے۔ ننھے محمد علی کو کھانے پینے کا اتنا شوق نہ تھا اور اسی لیے وہ خوراک کی طرف کم توجہ دیتے تھے۔ انہیں موٹا ہونا پسند نہ تھا مگر اپنی عادات و مزاج میں نفاست رکھتے تھے۔ ایک روز ان کے ہم عمر بچے گلی میں بنٹے کھیل رہے تھے تو کسی نے انہیں بھی بنٹے کھیلنے کی دعوت دی۔ ننھے محمد علی نے سوچا کہ بنٹے کھیلنے سے ہاتھوں کو مٹی لگتی ہے اور ہر بار جھکنا بھی پڑتا ہے، اس لیے منع کر دیا۔ پھر وہ گھر سے گیند اور بلہ لے آئے اور ان بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں نکھار آتا گیا۔ محمد علی جناح کو 4 جولائی 1887 کو سندھ مدرسہ اسلام میں داخل کروایا گیا۔ ان کا داخلہ انگریزی زبان کی پہلی جماعت میں ہوا جبکہ اس سے پہلے وہ گجراتی کی 4تھی جماعت تک تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ آہستہ آہستہ کاروبار کی وسعت کی وجہ سے جناح پوجا نے معلمی کا کام ترک کر دیا۔ چند ماہ بعد کاروبار کے سلسلے میں انہیں ممبئی جانا پڑا تو محمد علی جناح ساتھ تھے۔ ممبئی میں بھی ان کا داخلہ انگریزی کی پہلی جماعت میں ہوا اور یہاں ان کے اسکول کا نام انجمن اسلام ہائی اسکول تھا۔ انہیں پھر سے کراچی آنا پڑا تو یہاں دوبارہ سندھ مدرسہ اسلام میں اسی درجے میں داخلہ لے لیا جسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اس اسکول میں انہوں نے 3ری جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس دور میں جناح پوجا کا کاروبار بھی کافی نقصان میں تھا۔ محمد علی جناح بھی کاروبار میں والد کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ اسکول میں ان کی طویل غیر حاضری کے بعد 5 جنوری 1891 کو ان کا نام اسکول سے خارج کر دیا گیا۔ اس وقت وہ 4تھی جماعت میں تھے۔ پھر 9 فروری کو دوبارہ داخلہ ہوا۔ جنوری 1893 میں محمد علی جناح لندن روانہ ہو گئے جہاں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروبار کی دیکھ بھال بھی کرتے رہے۔ 3 سال اور 4 ماہ کے بعد 29 اپریل 1896 کو انہیں باقاعدہ وکالت کی سند ملی اور اسی سال وہ لندن سے واپس آ گئے۔ محمد علی جناح کو بچپن سے ہی پڑھائی کا شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات کو دیر تک لالٹین کی روشنی میں پڑھتے تھے۔ ایک بار ان کی والدہ مٹھی بائی نے دیکھا تو کہا محمد علی تم کافی دیر سے پڑھ رہے ہو، چلو اب سو جاؤ۔ تو محمد علی نے کہا امی جان بڑا آدمی بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی بدولت محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت حاصل کی۔ یہی محمد علی جناح بعد میں قائد اعظم بنے اور بابائے قوم کہلائے۔